اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونکے ماری۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا۔ بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جایا کرتی تھیں تب اللہ اکبر کی نیت باندھتے۔ بدھ کے دن آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی، تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ رستہ میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، میرا حشر برا ہوگا، تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گوش شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا زخم کے رستے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہ بند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا، فرمایا، میاں، اپنے تہ بند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا، تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ان سے میرا سلام کہنا، عرض کرنا عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے، آپ اپنے حجرہ میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کو سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا، یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی ہے، مگر اے عبداللہ، تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لے جا کر رکھنا اور کہنا، اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائے تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا، میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا، میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا، اگر سارے جہان کی دولت
اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ کے متعلق یہی یقین رکھتا تھا کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کے ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں۔ آپ کتاب اللہ سے نہایت انصاف سے فیصلے کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عباس، کیا تو ان باتوں کو شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں میں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازہ کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور بلند آواز سے عرض کیا، اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہوا تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا، اس دن سورج کو گہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا۔ اس طرح لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہو جانا ایک مارکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے ماں، کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔